السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنا 3rd چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے۔ ٹھیک ہے، پچھلے لیکچر میں آپ نے جتنی بھی پاکستان میں اب تک تعلیمی پالیسیاں مرتب ہوئی ہیں ان کے بنیادی مقاصد پڑھے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تعلیمی کانفرنس 1947، یعنی پہلی تعلیمی کانفرنس قیام پاکستان کے بعد جو ہوئی تھی، اس میں کیا کیا چیزیں مقاصد تھے جو ڈسکس کیے گئے تھے، اور اس کے بعد کس قسم کی تعلیمی پالیسیاں جو ہیں وہ پاکستان میں مرتب کی گئیں۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد برصغیر کی تقسیم نہ تھا، بلکہ مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے مسلمان قوم کی تشکیل تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ تمام علاقہ برطانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ برطانوی حکومت کی تمام پالیسیاں ایک غلام قوم کے لیے تھیں۔ برطانوی نظام تعلیم نے ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں احساس کمتری اس حد تک پیدا کر دیا تھا کہ انہیں انگریز حاکموں کی ہر ادا بھلی معلوم ہونے لگی۔ اس نظام تعلیم نے ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا جس سے تعلیم یافتہ مسلمان اپنی ثقافت سے دور ہونے لگے۔ جب قیام پاکستان کے وقت کے تعلیمی حالات بتائے گئے ہیں جن سے مسلمان دو چار تھے کہ جب یہ برطانوی حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق تعلیمی پالیسی برصغیر کی مرتب کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا، یعنی ذہنی طور پر انہوں نے برصغیر کے تمام لوگوں کو اپنا غلام اور ماتحت بنا لیا۔ تو ایسی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یا ایک نئی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ جس کے بنیاد پر جو ہے وہ قیام پاکستان عمل میں آیا، اس کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا اظہار خیال، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہیں فرمان یا ان کے جو سوچ ہے ان کے مطابق جو ہے تعلیمی پالیسی کی کیا اہمیت تھی، جو ہے پاکستان کی ترقی میں تعلیمی پالیسی کی کیا اہمیت تھی، یا کس قسم کی تعلیمی پالیسی مرتب ہونی چاہیے تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو برطانوی نظام تعلیم میں پائے جانے والی خرابیوں کا پوری طرح احساس تھا۔ آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ ٹھیک ہے، 11 اکتوبر 1947 کو ان کی جو خواہش تھی وہ اس ملک میں اسلامی تعلیمی نظام رائج کرنے کی تھی، اور ان کے جو الفاظ تھے یا ان کا جو پیغام تھا وہ ان الفاظ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ پاکستان جس کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، خدا کا شکر ہے ایک مسلمہ حقیقت بن گیا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقصد کا حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق ترقی کر سکیں، اور جہاں اسلام کے عدل و مساوات کے اصولوں کو آزادی سے برسر عمل آنے کا موقع حاصل ہو۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے پیش نظر استوار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک آئیڈیولوجیکل کنٹری ہے، اور ایک باقاعدہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ وہ ایک نظریہ یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی اقلیت نہیں ہے، بلکہ ان کے مذہب، ثقافت، رسم و رواج، تہذیب، تمدن، رہن سہن سب جو ہے وہ باقی تمام مذاہب سے یا اقوام سے جو ہے وہ مختلف ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان کو ایک ایسے خطہ درکار ہے جس میں یہ اپنے مذہب کے مطابق، مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنے روزمرہ زندگی کے کام جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ تو اسی بنیاد پر جو ہے قائد اعظم نے کہا کہ صرف مملکت، ایک الگ ملک حاصل کرنا ہماری اس جدوجہد کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے نظریاتی مملکت کا قیام تھا جس میں تعلیم جو ہے وہ دین کے عقیدوں کو پیش نظر رکھ کے دی جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے پہلی تعلیمی کانفرنس۔ ٹھیک ہے، یہ کب منعقد ہوئی اور اس میں کیا چیزیں ڈسکس کی گئیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد نئی مملکت کو
کئی مسائل درپیش تھے، جن میں مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کا دفاع، کشمیر کا مسئلہ، حکومت کو چلانے کے لیے مادی وسائل کی کمی جیسے مسئلے سر فہرست تھے، لیکن بابا قوم نے اس مشکل مرحلے میں بھی تعلیم کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اولویت دی اور تعلیمی کانفرنس کے انعقاد کی ہدایت کی۔ چنانچہ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم نے ذاتی طور پر دلچسپی لی، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر خود شرکت نہ کر سکے۔ البتہ ان کا پیغام افتتاحی اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا، جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جو پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی وہ 27 نومبر 1947 کو ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک جو ہے وہ جاری رہی۔ قائد اعظم جب قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ جو مملکت پاکستان ہے اس کو بے تحاشا مسائل کا سامنا تھا، جن میں مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، پاکستان کا دفاع، کشمیر کا مسئلہ اور ساتھ ساتھ حکومت چلانے کے لیے کوئی بھی مادی وسائل یا کوئی سٹرکچر موجود نہیں تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی جو ہے قائد اعظم نے تعلیم کی اہمیت کو جو ہے پیش نظر رکھا اور ملک جو ہے قیام پاکستان کے چند ماہ بعد ہی جو ہے پہلی تعلیمی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کرنے کا کہا، جو کہ 27 نومبر 1947 کو کراچی میں منعقد ہوئی اور قائد اعظم بذات خود اس میں شرکت نہ کر سکے، لیکن افتتاحی جو اجلاس تھا اس کانفرنس کا اس میں ان کا پیغام جو ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ تھے۔ نمبر 1، ہمیں بحیثیت ایک آزاد اور اسلامی نظریے کی حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ و ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا تھا اپنے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اور جو دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی تعلیم کو جو ہے نظام تعلیم کو سٹرکچر بنانا ہے اس کا۔ نمبر 2، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی تعلیمی پالیسی کو مرتب کرتے ہوئے یا تعلیم حاصل کرتے ہوئے پیرالل جو ہے وہ دنیا میں جو تعلیمی ترقیاں ہو رہی ہیں ان کے بھی جو ہے ان کو ساتھ ساتھ ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تعلیم نمبر 3، تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں بلکہ عملی، سائنسی اور فنی علوم پر توجہ دینی چاہیے، یعنی صرف کتابوں کی حد تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا عملی مظاہرہ اور سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کے کردار کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ ان میں عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری، اثار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، یعنی ایک کمپلیٹ ایسی پرسنالٹی اپنے طالب علموں کی بنانا یا تعلیمی پالیسی کے میں جو مرتب کی جائے، تعلیمی نظام بنایا جائے پاکستان کا، اس میں ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہو ہر طالب علم کی کہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس میں یہ ساری خصوصیات جو ہیں ان طالب علموں میں موجود ہوں۔ نمبر 5، تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان سب میں تعلیم یافتہ لوگوں کو پریفرنس دینا تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ یہ وہ بیسک 5 پوائنٹس تھے جو قائد اعظم نے جو میسج تھا یا ان کا جو پیغام تھا افتتاحی اجلاس میں جو پڑھ کے سنایا گیا تھا پہلی تعلیمی کانفرنس میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں تعلیمی کانفرنس سے وزیر تعلیم کا خطاب۔ جو وہاں موجود تھے وزیر تعلیم اس وقت کے، انہوں نے وہاں قائد اعظم کے افتتاحی پیغام کے بعد جو خطاب کیا تعلیمی کانفرنس سے وہ کیا تھا؟ تعلیمی کانفرنس سے وزیر تعلیم کا خطاب۔ اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس دور کے جو تعلیمی وزیر تھے وہ فضل الرحمان تھے اور انہوں نے کہا کہ تعلیم میں سب سے زیادہ روحانی عنصر کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک و تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ جدید تعلیم کا المیہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے۔ یعنی جو بھی تعلیم حاصل کی جائے وہ اس میں انسانی
زندگی کا جو ہے کی فلاح اور بقا کا عنصر جو ہے وہ شامل رکھا جائے، نہ کہ سائنسی ترقی یا سائنس کی دوڑ میں جو ہے وہ آگے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کا ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کی تباہ کاری کا باعث بنے۔ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جیسے شہری کے حقوق و فرائض قائم نہ ہو، ایسے ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کرے، یعنی تعلیم کے ذریعے لوگوں میں یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ ان کو اپنے شہری حقوق و فرائض جو ہیں وہ پتہ ہوں، اور اسی کے مطابق وہ اپنے نمائندے کا جو حکومتی نمائندہ ہیں اس کے انتخاب کر سکیں۔ قومی اتحاد و استحکام کو بھی واضح کیا اور صوبائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پٹھان ہونے پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تعصب پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور قومی اتحاد کے سلسلے میں ہماری وفاداریاں ناقابل تقسیم ہوں، یعنی جتنے بھی صوبے ہیں ان میں کسی بھی علاقائی تعصب کو یا نسلی تعصب کو فروغ دینے کی بجائے قومی یکجہتی کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے، اور اس چیز کو جو ہے وہ تعلیم کا بنیادی مقصد بنایا جائے، اور تعلیم کے ذریعے ہی یہ شعور لوگوں میں اجاگر کیا جائے کہ کسی صوبے کے نام سے جو ہے وہ اپنی پہچان بنانے کے بجائے پاکستانی ہونے پر فخر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کی تعلیمی کانفرنس سے وزیر تعلیم کا خطاب۔ ٹھیک ہے، اس کی اچھی طرح ریڈنگ کر لیجیے گا اس کو سمجھ کے اور یاد کر لینا ہے۔ اوکے جی۔